کہ اسلام کی جب دعوت شروع ہوئی، ارلی ڈیز آف اسلام، اسلام کے ابتدائی ایام کیسے تھے، وہ اسلام جو مکہ پاک سے پھیلنا شروع ہوا، اس اقوام عالم میں، سارے جہان میں، دنیا کے کونے کونے میں کیسے پہنچ گیا۔ اسلام جب شروع ہوا تو چند ہی تو افراد تھے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اکیلے ہی اسلام کا کام شروع کیا، اور آج یہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 200 کروڑ مسلمان دنیا میں آباد ہیں، 2 ارب کے قریب مسلمان دنیا میں موجود ہیں، اور the most growing religion on earth، کائنات میں سب سے زیادہ تیزی سے جو پھیلنے والا مذہب ہے الحمدللہ وہ ہمارا مذہب اسلام ہے۔ یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ ایک مکہ پاک کی وادی سے چلنے والا پیغام آج دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں کلمہ پڑھنے والا ہمیں نہیں ملتا؟ تو آئیے کہ ذرا تھوڑا سا اسلام کیسے دنیا میں پھیلا اس کے بارے میں چند مدنی پھول پیش کرتا ہوں۔ اسلام امن اور سلامتی کا دین ہے، یہ اخلاق و کردار سے پھیلا ہے۔ اس چمن کی آبیاری میں خود جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محنتیں اور کاوشیں اور آپ کی مقدس تک و دود کسی سے چھپی نہیں ہے، ڈھکی نہیں ہے۔ رمضان کے وہ دن تھے جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار حرا کی تنہائیوں میں گوشہ نشین تھے۔ ایک رات تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کا پہلا روح پرور پیغام بطور وحی آپ تک پہنچایا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد سورہ مدثر کی یہ ابتدائی آیات نازل ہوئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، اے چادر اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈر سناؤ اور اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کرو، اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو۔ اپنے رب کا یہ حکم ملتے ہی آپ نے حق کا علم بلند کرنے اور پوری دنیا کو توحید کے نور سے منور کرنے کا پکا ارادہ فرما لیا۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے خفیہ طور پر لوگوں کو دعوت اسلام دی، ان لوگوں کو جن پر آپ کو اعتماد تھا اور جو آپ کے حالات سے واقف تھے۔ یہ وہ دور ہے جس میں حضرت خدیجہ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت زید بن حارثہ اور حضرت بلال نے ایمان قبول کیا۔ یہ چھپ چھپ کر خفیہ تبلیغ جاری تھی۔ جس طرح پیاسا میٹھے اور ٹھنڈے پانی کی طرف لپکتا ہے، ایسے ہی خوش نصیب روحیں دیوانہ وار اس دعوت حق کو قبول کرنے کے لیے لپکتی۔ لیکن 3 سال کے عرصے میں ایک چھوٹی سی جماعت تیار ہو گئی۔ 3 سال کے بعد ایک اور آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اے محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ 3 سال تک تو چھپ چھپ کر دعوت اسلام کا سلسلہ رہا نا۔ اچھا، یہاں میں تھوڑا سا بریک لوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان کون لایا؟ آپ کو معلوم ہے، مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواتین میں بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور بچوں میں، نوجوانوں میں مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم۔ یہ تینوں کون تھے؟ دا موسٹ کلوزسٹ، سب سے زیادہ جو نزدیک لوگ تھے نا، بہترین دوست، قریبی دوست حضرت ابوبکر صدیق، زوجہ محترمہ بی بی خدیجہ الکبریٰ، وہ بچہ جو بچپن سے ہی آغوش میں ہے مولا علی، یہ تینوں ایمان لے آئے رائٹ اوے، فوراً۔ اس سے سیکھنے کو کیا ملتا ہے کہ نبی پاک کی ذات وہ ہے جو جتنا قریب ہوا اتنا دیوانہ ہو گیا۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ جو فرماتے سچ فرماتے ہیں۔ یہاں میرے اور آپ کے لیے ایک درس ہے، ہم سے نارملی جو لوگ دور ہوتے ہیں نا وہ بڑی محبت کرتے ہیں، یار ماشاءاللہ کیا بیان کرتے ہیں، کیا شخصیت ہے، کیا جناب ان کا انداز ہے، کیونکہ وہ دور سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ لیکن ہم جیسے لوگوں کے کوئی کتنا قریب آتا جاتا ہے، اس کو ہمارے پرابلمز، ہمارے عیب نظر آتے ہیں، کہتے ہیں میں تو کچھ اور سمجھ رہا تھا حضرت کے بارے میں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، ہونا یہ چاہیے کہ جیسا ہمارا ظاہر ہے ایسا ہمارا باطن ہو۔ اب دیکھیں نا، باہر کے لوگ نارملی جب آپ مزار میں جاتے ہیں، مارکیٹ میں جاتے ہیں، چہرے پہ چونکہ داڑھی ہے، کئیوں کے سر پہ امامہ ہے، کوئی مسجد کے امام بھی ہوں گے، امام صاحب ذرا دعا کیجئے گا، ذرا بچے کو دم کر دیجئے۔ باہر کے لوگ دعا کرواتے ہیں، دم کرواتے ہیں۔ کبھی گھر والوں نے دعا کروائی؟ کبھی گھر والوں میں سے کسی نے دم کروایا؟ چھوٹی بہن کہے کہ بھائی جان ذرا دم کر دیں، بھائی کہے بھائی جان ذرا سر میں درد ہے دم کر دیں۔
کہ بعض اوقات گھر والوں کو پتہ ہوتا ہے اس کے دم میں دم ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ گھر میں حالات ہمارے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری خلوتوں میں نماز، عبادت، ریاضت کتنی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے جو ایمان لایا وہ ایمان لائے جو آپ کے گھر میں موجود تھے، جو بہت قریب کے ساتھی تھے، کہ ان کو پتا تھا کہ یہ ذات وہ ہے جس میں کوئی عیب نہیں ہے، عیب تو دور کی بات، کوئی گمانے عیب بھی نہیں ہے۔ بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں